بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کے 34ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم گھر سے نکلنے کے اور داخل ہونے کے اذکار سیکھیں گے، اور گرامر میں فعل مجہول یا پیسو وائس سیکھیں گے، اور کچھ نکات شوق بھی۔ اور اس کے ختم پر ہم انشاءاللہ 221 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 51,000 بار آئے ہیں۔ گھر سے نکلنے کی دعا کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے، سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تیرے لیے کفایت ہو گئی، اور تو ہر طرح کی برائی اور خسارے سے بچا لیا گیا۔ پھر شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے، تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جو بچا لیا گیا اور جو محفوظ کیا گیا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس لیے دعا پڑھنے پر ہم شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کا دوسرا ٹکڑا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک اور حدیث ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر سے نکلتے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرماتے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے پناہ مانگی ہے، ان سے خصوصیت کے ساتھ ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کئی الفاظ بہت سادے ہیں۔ اللہ کے نام سے بھروسہ کیا میں نے اللہ پر، نہیں کوئی قدرت اور نہ ہی کوئی طاقت اور نہ قوت سوائے اللہ کی توفیق کے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ توکلت، میں نے بھروسہ کیا، میں نے توکل کیا۔ توکلا یاد ہے، یہ تدبرہ کے وزن پر ہے۔ تدبرہ یا تدبر، تدبر۔ توکلا یا توکل، توکل۔ توکلا، توکلو۔ تو ایک بار میرے بات دہرائیے، توکلا، توکلو، توکلا، توکلو، توکلتا، توکلتم، توکلتا، توکلتم، توکلتو، توکلنا، توکلتو، توکلنا، یتوکلو، یتوکلون، یتوکلو، یتوکلون، تتوکلو، تتوکلون، تتوکلو، تتوکلون، اتوکلو، نتوکلو، اتوکلو، نتوکلو، توکل، توکلو، توکل، توکلو۔ اسی طرح باقی کے الفاظ۔ تو توکلت، میں نے بھروسہ کیا، علی اللہ، اللہ پر۔ انسان جب گھر سے دنیا دین کے کسی کام کے لیے نکلتا ہے تو اکثر اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں ایسے اور ایسے کر لوں گا۔ لوگوں سے، پیسوں سے، آئیڈیا سے، چیزوں سے کام نہیں ہوتا، وہ تو صرف اسباب یا ذریعہ ہیں۔ ان سب کو کرنا ضروری ہے، مگر یاد رہے کہ اصل کام تو اللہ ہی کی مدد سے ہوتا ہے۔ اسی یقین کا نام توکل ہے۔ اور قرآن میں صبر اور توکل دونوں کا حکم بار بار دیا گیا ہے۔ توکل کا مطلب ذریعہ اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں پر بھروسے کو چھوڑنا ہے اور صرف اللہ کی مدد پر یقین رکھنا ہے۔ اور توکل یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی ہدایت پر بھروسہ ہو، اس کی قدرت اور اس کی حکمت پر بھروسہ ہو، اور اس کے وعدوں پر یقین ہو۔ اس کی ایک مثال ہے کہ جس نے حرام کا پیسہ لیا تو اس کے اندر اللہ پر توکل بالکل نہیں ہے۔ اللہ پر توکل تو شیطان کے فتنوں سے بچاتا ہے۔ توکل سے نہ صرف انسان کو اللہ کی مدد ملتی ہے، بلکہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ چلیے اس کے آگے ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت اور نہ قوت، لا حول نہیں کوئی طاقت، ولا قوت اور نہ کوئی قوت، الا باللہ سوائے اللہ کی، یعنی سوائے اللہ کی توفیق کے۔ اور اس کی بہت پیاری تشریح یہ ہے، ایک تشریح کہ نہیں کوئی طاقت برائی سے رکنے کی اور نہ کوئی قوت نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے، یعنی اللہ کی توفیق ہی سے میں برائی سے رک سکتا ہوں، اور اللہ ہی کی توفیق سے میں نیکی کر سکتا ہوں۔ ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں لا حول ولا قوت پڑھنے کا بڑا عجیب جو ہے اسٹائل، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی جیسے کسی کو پھینک کے مار رہے ہیں لا حول ولا قوت سے۔ ایسی چیز نہیں ہے، سمجھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اس کو بالکل
عاجزی اور انکساری سے کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں تو گویا دل میں یہ ہو کہ اے اللہ میں اگر برائی سے بچا ہوا ہوں یا نیکی کر رہا ہوں تو یہ آپ کی توفیق سے. تو یہ اس احساس سے کہنا چاہیے، نہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسا نہیں پڑھنے کی چیز ہے. بہرحال یہ تو دعا کے حصے میں نے ایک بات کہہ دی، لیکن دعا کا ٹکڑا ہے یہ گھر سے نکلنے کی، کہ نیکی کرنے کی قوت اور اس پہ جمے رہنے کی قوت، مثلا روزانہ پابندی سے نماز پڑھنے کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. گھر سے نکلنے پر یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے تو یہ یقین کو دہرانا ہے کہ اسی کی مدد سے ہر چیز ہو سکتی ہے. بیماری سے شفا، غریبی سے چھٹکارا، پریشانی سے نجات، ناکامی سے کامیابی، شکست سے جیت، بلکہ کوئی حرکت، کوئی قوت صرف اسی کی مدد سے ممکن ہے. یاد رہے لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس میں بندے کی عاجزی کا اظہار ہے. ترجمہ کیجئے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے بھروسہ کیا میں نے اللہ پر، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی قدرت اور نہ طاقت سوائے اللہ کی، لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں کوئی طاقت اور نہ قوت سوائے اللہ کی توفیق کے. آگے ہے اللہم انی اعوذ بکا ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ. اے اللہ بے شک میں پناہ میں آتا ہوں تیری کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کیا جائے. آگے کے ٹکڑے ہم آگے لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس کی تشریح کریں آپ کو ایک بہت اہم رول ہم بتا دیں کہ ان اور لن جب بھی یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلون، افعلو اس کے سامنے جب ان یا لن آتا ہے تو یہ گویا ان یا لن ایک ہتھوڑی ہے. یہ پیش کو چپکا دیتی ہے، یوں سمجھیے، یا نون کو چپکا دیتی ہے. ہوتا کیا ہے، آپ نے تو یہ سیکھا یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلون افعلو. ان لگے گا تو یہ ہو جائے گا ان یفعل، اور یفعلون کے بجائے ہو جائے گا یہ یفعلو، گویا نون بھی چپک جاتا ہے. تو میرے بات دہرائیے، پریکٹس کرتے ہیں ہم اس کی. ان یفعل، ان یفعلو، ان تفعل، ان تفعلو، ان افعل، ان نفعل. پھر سے ان یفعل، اور اگر تجوید ساتھ پڑھیں گے تو ان یفعل، ان یفعلو، ان تفعل، ان تفعلو، ان افعل، ان نفعل. اس میں جب چونکہ دعا میں ان اضل، اس لیے سارے ان کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں تو اس لیے ان اضل او اضل او ازل او ازل سارے آ سے ختم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ان سامنے لگا ہے. اضل کا مطلب ہے میں گمراہ ہو جاؤں. دیکھیے ضل مطلب وہ گمراہ ہوا، ہم نے یہ پریکٹس کی. ضل وہ گمراہ ہوا، یضل وہ گمراہ ہوتا ہے. یضل یضلون، تضل تضلون، اضل نضل، اضل میں گمراہ ہوتا ہوں. ان لگنے سے کیا ہو گئے، ان اضل کہ میں گمراہ ہو جاؤں. او اضل، اس پر ذرا غور کی ضرورت ہے. یاد رکھیے اضل مطلب گمراہ کیا، ضل مطلب گمراہ ہوا، اور مزید فی کیا ہے، اضل گمراہ کیا. اب اضل سے یضل گمراہ کرتا ہے. یضلون، تضل تضلون، اضل نضل، اضل میں گمراہ کرتا ہوں. اب اس کا پیسو وائس بنے گا، مجہول بنے گا اضل. ہم دیکھیں گے اضل یعنی مجھے گمراہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے. تو یہ ہے یہاں پر ان اضل او اضل یعنی میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کیا جائے. گمراہی ہدایت کی ضد ہے. مطلب یہ ہے کہ اے اللہ نہ میں گمراہ ہو جاؤں، نہ کوئی گناہ یا کوئی گناہ کا یا کوئی غلط کام کروں، نہ کوئی مجھے اس طرح کے کام کی طرف لے جائے اب جو گھر کی طرف میں نکل رہا ہوں. ترجمہ کیجئے اللہم انی، بے شک میں، اللہم انی، اے اللہ بے شک میں اعوذ بکا پناہ میں آتا ہوں تیری ان اضل کہ میں گمراہ ہو جاؤں او اضل یا مجھے گمراہ کیا جائے، او ازل او ازل او اظلم او اظلم، یا میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلایا جائے، یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے. زل یعنی پھسلا، زل یزل
ازلو میں پھسلتا ہوں، اور ان لگنے کی وجہ سے ازلہ، او ازلہ یا میں پھسل جاؤں، او ازلہ، ازلہ زلہ یعنی پھسلا، ازلہ یعنی پھسلایا، ازلہ یزلو ازلو، اور اس کا پیسو وائس مجہول ہوگا ازلو، مجھے پھسلایا جائے۔ تھوڑی سی غور کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال او ازلہ یا میں پھسل جاؤں، او ازلہ یا مجھے پھسلایا جائے، پھسلایا نہیں پھسلایا جائے، او اظلم او اظلم، اظلم میں ظلم کرتا ہوں، اظلم مجھ پر ظلم کیا جاتا ہے یا ظلم کیا جائے۔ تو دونوں میں پھسلنے میں کیا ہے کہ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں بے سمجھے بوجھے یا انجانے میں کہیں کوئی گناہ یا آپ کی ناراضی کا کام نہ کر بیٹھوں، یا اور نہ کوئی مجھے دوسرا پھسلا دے، اور میں لوگوں کے جسم، عزت، مال یا حق کے معاملے میں ظلم کروں، اور نہ کوئی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے۔ گناہ کرنا بھی اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ ترجمہ کیجئے، او ازلہ یا میں پھسل جاؤں، او ازلہ یا مجھے پھسلایا جائے، او اظلم یا میں کسی پر ظلم کروں، او اظلم یا مجھ پر ظلم کیا جائے، او اجہل او یجہل علیہ، یا میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں یا جہالت سے پیش آیا جائے مجھ سے، یا کوئی مجھ پر جہالت کرے۔ یہ بھی ایکٹیو پیسیو وائس ہے۔ جہالت کے کام جیسے گالی دینا، تانے دینا، اشارے کرنا، مذاق اڑانا وغیرہ، کوئی ساتھ نہ میں ایسا کام کروں نہ کوئی میرے ساتھ ایسے کام کرے۔ ترجمہ کیجئے، او اجہلا یا میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں، یا میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں، او یجہل علیہ یا جہالت سے پیش آیا جائے مجھ سے، یا جہالت سے پیش آیا جائے مجھ سے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے کہنا چاہیے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ نہ رات کا کھانا، اور جب آدمی داخل ہوتا ہے لیکن داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں یہاں رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا ہے، اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کا ٹھکانہ اور کھانا دونوں مل گئے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین کی ایک ٹیم ہے، بہت کیئرفل رہنا چاہیے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سمپل دعا ہے، اس لیے آپ اس کو ترجمہ کیجئے، اللہم اے اللہ انی بے شک میں اسألک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، خیر المولج اچھے داخلے کا، خیر المولج یعنی اچھے داخلے کا، مولج یعنی داخلہ، وخیر المخرج اور اچھے باہر نکلنے کا، اور آگے ہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ بھی بہت سمپل ہے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، ولجنا ہم داخل ہوئے، ولجا داخل ہوا، خرجا نکلا، ولجا خرجا اپوزٹ ہے، وبسم اللہ اور اللہ کے نام سے، خرجنا ہم باہر نکلے، وعلی اللہ اور اللہ پر، ربنا ہمارے رب پر، توکلنا بھروسہ کیا ہم نے۔ یاد رکھیے گھر میں داخل ہونے کے بعد پھر توکل کا ذکر ہے۔ انسان گھر میں آنے کے بعد اس نے جو باہر اچھے کام کیے اس پر بعض وقت اکڑتا ہے اور دوسروں کو سناتا بھی ہے، اور اگر ناکام ہوا تو مایوس ہو جاتا ہے۔ دونوں موقعوں پر ہم کو اللہ پر بھروسہ یاد رکھنا چاہیے۔ پیسہ، کوشش، رشتے ناتے، دوست وغیرہ سے کام نہیں ہوتا بلکہ اللہ ہی کی مدد سے ہوتا ہے۔ گھر میں ہمیشہ یہ کہے کہ اللہ کی مدد سے اچھا کام ہوا اور اللہ کی مصلحت سے یہ کام نہیں ہوا، اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ تو اللہ پر جو توکل کرے گا کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا، ہمیشہ صبر کرے گا، قناعت کرے گا اور خوش رہے گا۔ اس دعا میں خیر المخرجی کا بھی ذکر ہے، یعنی جب بھی میں نکلوں خیر کے ساتھ نکلوں، اور کسی دن ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکلنا ہو، یعنی مرتے ہوئے جنازہ نکلے تو بھی خیر کا نکلنا ہو۔ تو آخری میں پریکٹس کرتے ہیں ہم ایک بار، بسم اللہ ولجنا، اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے، بسم اللہ خرجنا، اور اللہ کے نام سے ہم باہر نکلے، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور اللہ پر ہمارے رب پر بھروسہ کیا ہم نے۔